آگے کرو. دعا امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بلند آواز سے سارے اس کی کبریائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَثَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ الحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا. سامعین محترم، محبان آل رسول تشریف فرما ہے. یہ دور متقاضی ہے اس بات کا کہ اس منبر سے زیادہ بندوں کو تعلیمی گفتگو پیش کی جائے تاکہ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہو جائیں کہ مذہب اہل بیت ایک ایسا مستحکم اور مضبوط مذہب ہے، اسے قیامت تک کوئی ہرا نہیں سکتا. توجہ ہے دوستو. اور ضرورت ہے اس بات کی کہ منبر سے زیادہ لوگوں کو تعلیم دی جائے. یہ مجالس ہم صرف آپ لوگوں کو اکٹھے کرنے کے لیے نہیں کرواتے. ان مجالس کے انعقاد کا مقصد ہے لوگوں تک حق کی بات بتائی جائے اور لوگوں کو حق کا تعارف کروایا جائے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران سے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. میں نے ترجمہ کرنا ہے اور مقصد آپ سب نے سمجھ جانا ہے. اور ترجمہ مجبوری ہے ہماری کرنا، وگرنہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ہونا ضروری ہے. توجہ ہے نا؟ حیدری علی، یہ ہماری مجبوری ہے آپ احباب کو سمجھانے کے لیے. اور جب سے ترجمے من گھڑت ہو رہے ہیں،
تب سے مذہب میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ناطقان قرآن کو زمین پہ بھیجا تاکہ بندوں کو خدا کا وہ پیغام کما حق کو ہو ویسے پہنچے جیسے وہ پیغام اللہ نے بھیجا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ پیغام بدلا کس طرح؟ پیغام زبانوں نے بدل دیا ہے۔ توجہ ہے؟ میں پنجابی ترجمہ کرنا ہے، کسے اردو ترجمہ کرنا ہے، کسے سندھی کرنا ہے، کسے سرائکی کرنا ہے، وہ جو ہی زبان بدلتی جائے گی مفہوم بھی بدلتا جائے گا۔ توجہ ہے؟ اصل مفہوم کیا ہے؟ اصل قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا معصوم سے۔ توجہ ہے؟ معصوم جو بتائیں گے وہی قرآن کی حقیقی تفسیر ہوگی، اور جو ہم کریں گے اسے کہا جائے گا تفسیر بالرائے، کہ ہم نے اپنی رائے پیش کی ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے مصطفیٰ کی رائے کو برداشت نہیں کیا۔ ہماری رائے کیا ہے؟ ہم کیا اوقات رکھتے ہیں؟ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ معصوم نے، وارث قرآن نے مفہوم کیا بتایا ہے۔ توجہ ہے؟ لو میں گل سمجھان لگا ہوں۔ قالو ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، پھر کیا کیا؟ ثم استقاموا، اور اسے رب کہنے کے بعد اس پہ ثابت قدم رہے، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، وقت موت ان پہ فرشتے نازل ہوں گے۔ توجہ نہیں کر رہے؟ وقت موت، حیدری آئی، وقت موت ان پہ فرشتے نازل ہوں گے، اور فرشتے کہیں گے کیا؟ اللہ تخافو، خوف نہ کر، ولا تحزنو، حزن نہ کر، ہم تجھے ڈرانے نہیں آئے، ہم تجھے خوف دلوانے نہیں آئے۔ کس لیے آئے ہیں؟ ابشروا بالجنت التی، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دینے آئے ہیں جس کا تم سے پہلے وعدہ کیا جا چکا تھا۔ حیدری ہم تمہیں جنت کی بشارت یعنی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ صفت کیا ہے ان بندوں کی جنہیں جنت کی بشارت دینے آ رہے ہیں فرشتے؟ کیا صفت ہے؟ قالو ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا۔ اے سارے بندے بیٹھے ہو، سارے ہاتھ کھڑے کر لو جڑا اللہ رب بندا ہے۔ سارے آندے اللہ نو رب۔ اللہ کو بھی پتا ہے کہ مجھے رب ماننے والے کافی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے شرط کیوں رکھی؟ مجھے رب کہنا ضروری نہیں ہے۔ ثم استقاموا، رب کہنے کے بعد اس پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ توجہ ہے میرے پاس؟ رب کہنے کے بعد اس پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ پتا چلا رب کو رب ماننا مشکل نہیں ہے، رب کو رب مان کر اس پہ ثابت قدم رہنا مشکل ہے۔ توجہ ہے؟ تو پھر وہ کون ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ کی ربوبیت پر؟ رب تو اللہ ہے، اس پہ ثابت قدم رہنے والے کون ہیں؟ یقیناً کوئی ایسی جماعت ہوگی جو اللہ کی ربوبیت پہ ثابت قدم رہی ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو رب کہنے کے بعد اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے میرے جد علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ حیدری نعرہ ولایت، ولی ولی سارے تلاوت کرو، سارے ماشاءاللہ ولایت دا اقرار کرنے والے بیٹھے۔ نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ یا عجل، امام المنتظر، اللہ جل اللہ عجل، یا امام المنتقم، اللہ جل اللہ یا عجل، امام المنتقم، اللہ جل اللہ عجل۔ نعرہ حیدر، حیدری
وہ لوگ جنہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے وہ اللہ کی ربوبیت پہ ثابت قدم رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے لوگ کیوں نہیں رہے؟ یہ ہی کیوں ہیں؟ اللہ کو رب وہ بھی کہتے ہیں لیکن ثابت قدم نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ عدم معرفت کہ رب کو رب کہتے ہیں لیکن رب کا معرفت نہیں رکھتے. رب کی پہچان نہیں. رب پہچانا کیسے گیا؟ توجہ ہے. امیر کائنات نے ایک نہج البلاغہ میں جملہ فرمایا من عرف ربہ نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ نفس کی پہچان رب کی پہچان کیوں ہے؟ توجہ نہیں کر رہے. یہ نفس کی پہچان رب کی پہچان کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو نفوس اللہ نے بنائے ہیں ان نفسوں کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کو 3 طبقوں میں رکھا. کون کون سا؟ پہلا ہے نفس انسانی، نفس حیوانی. بنیادی طور پر یہ 2 نفس ہے، نفس انسانی اور نفس حیوانی. اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہر انسان حیوان ہے مگر ہر حیوان انسان نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ تو پھر فرق آ گیا. نفس حیوانی میں اور نفس انسانی میں فرق آ گیا. نفس انسانی کون سا ہے؟ نفس انسانی وہ ہے کہ جو ہر وقت محبت کی تلاش میں رہتا ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ؟ جو ہر وقت محبت کی تلاش میں رہتا ہے. اور نفس حیوانی کیا ہے؟ جو ہر وقت فساد کی تلاش میں رہتا ہے کہ فساد کیسے برپا کرنا ہے. یہ ہے نفس حیوانی. اگر نفس حیوانی کو پہچانا گیا، توجہ ہے. اچھا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نفس اللہ. کیا نفس اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا. اور نفس کے معنی کیا ہے؟ نفس کے معنی ہے جان. کیا معنی ہے؟ نفس اللہ کا معنی کیا بنا؟ اللہ کی جان. اور جب تک جان ہے تب تک پہچان ہے. جان ہے تو پہچان ہے. توجہ ہے نا دوستو؟ تو پھر نفس اللہ کی پہچان اصل میں اللہ کی پہچان ہے. میں آپ کو آسان کہہ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ ہے معرفت کا ایک بہت بڑا ذریعہ. معرفت کسے کہتے ہیں؟ 2 لفظ علم اور معرفت. علم کا معنی جاننا اور معرفت کا معنی پہچاننا. علم کا معنی ہے جاننا اور معرفت کا معنی ہے پہچاننا. علم ضروری نہیں ہے. اگر معرفت نہ ہو تو علم کسی کام نہیں آتا. اگر بندہ عالم ہے اور عارف نہیں تو عالم ہونا اس کی صفت موجود ہے، لیکن اگر وہ عارف نہیں تو اس کا عالم ہونا کسی کام کا نہیں ہے. توجہ ہے. ایک بندہ اللہ کو جانتا ہے، مانتا ہے، پہچانتا نہیں، کیا فائدہ ہو گیا اس کے ماننے کا؟ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے کے بغیر مر گیا وہ ایسے جاہل مرا جیسے جاہل آیا تھا. ایسے جاہل مرا جیسے جاہل آیا تھا. توجہ رکھیے گا دوستو. مقصد گفتگو یہ ہے پہچان. کیا ہے؟ پہچان. تو میرے مالک تو کیسے پہچانا گیا؟ تیری پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ رب تو تجھے سب مانتے ہیں لیکن تو پہچانا کیسے گیا؟ حدیث قدسی آ گئی. کیا؟ کنت کنزا مخفیا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں کیا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ. فاحببت. پھر مجھے محبت پیدا ہوئی ان عرفا کہ میری پہچان ہو. تو کیسے پہچانا گیا؟ فخلقتک یا محمد. اے محمد تجھے بنایا تو پہچانا گیا. حیدری اے محمد تجھے بنایا تو پہچانا گیا. پتہ چلا کہ ذات خداوند عالم کی پہچان کا پہلا ذریعہ تخلیق مصطفیٰ ہے.
کیا ہے؟ تخلیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ ہے؟ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نا ہم کائنات کے رسول کو. اور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آیت آئی نا. تو جس نبی پر قرآن کی آیت درود آ رہی ہے وہ نبی کہہ رہا ہے کہ جس درود میں میرے ساتھ میری آل نہیں ہے وہ درود نامکمل ہے. حیدری توجہ ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ درود نہ بلکہ بخاری شریف پڑھ لیجئے. رسول نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ. کائنات کے رسول آیت آ گئی طریقہ کیا ہے؟ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آل. فرمایا آل ہے تو درود ہے. آل ہے تو درود. یہ تم بل پاس کر رہے ہو کہ رضی اللہ کہنا چاہیے صلی اللہ نے کہنا چاہیے. اور جاہل کبھی گھر بیٹھ کے سوچا کر رضی اللہ وہ ہوتا ہے جسے بنایا جائے. علیہ السلام وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنا کر بھیجتا ہے. توجہ ہے. میں اس کی عام مثال دے دیتا ہوں. سرکار 8ویں امام کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا مولا مر رضا و سخط. یہ بتائیے کہ راضی ہونا اور ناراض ہونا کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں ہما کیفیتان. یہ دونوں کیفیتیں ہیں. مولا نے فرمایا کہ یہ دونوں کیفیتیں ہیں. وہ کہتا ہے مولا اگر یہ دونوں کیفیتیں ہیں تو ان اللہ لا کیف الکیف. اللہ تو کیفیت رکھتا نہیں. کیفیت رکھے تو خدا نہیں رہتا. تو پھر پتا کیسے چلا کہ وہ کس پہ راضی ہے کس پہ ناراض ہے؟ بھی میں آسان کر دینا گال لوں. میں اگر کسی سے ناراض ہوا تو میرا چہرہ بتائے گا کہ میں ناراض ہوں. اگر راضی ہو جاؤں تو چہرہ بتائے گا. کیفیت بتائے گی راضی ہونا اور ناراض ہونا. اللہ کیفیت رکھتا نہیں. کیفیت رکھے تو اللہ نہیں رہتا. اس نے پوچھا مولا پھر کیسے پتا چلا اللہ کس پہ ناراض ہے اور اللہ کس پہ راضی ہے؟ توجہ معصوم فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِنَا. ہمارا چہرہ دیکھا کر جس پہ ہم راضی اس پہ وہ راضی. حیدری. جس پہ ہم راضی اس پہ جس پہ ہم ناراض اس پہ. تو پھر رضی اللہ کون بنا؟ پھر توجہ نہیں کر رہے. پھر رضی اللہ کون بنا؟ جس پہ پاک محمد و آل محمد راضی ہیں وہی رضی اللہ ہے. اور جن پہ یہ ناراض ہے ان پہ اللہ بھی ناراض ہے. تو یہ رضی اللہ نہیں یہ رضی اللہ بناتے ہیں. توجہ ہے نا. یہ رضی اللہ بناتے ہیں. بلکہ یہ صرف علیہ السلام نہیں ہے یہ علیہ السلام ہے. بے توجہ تم لوگوں نے نہیں کی. انبیاء ہے علیہ السلام. محمد و آل محمد کیا ہے؟ علیہ السلام. یہ لائق درود بھی ہے اور لائق سلام بھی ہے. توجہ ہے. حیدری. یہ لائق درود بھی ہے اور لائق سلام بھی ہے. اور درود کن پر ہوتا ہے؟ جن کی محبت واجب ہو. اور محبت کس کی واجب ہوتی ہے؟ جس کی اطاعت واجب ہو. جس کی اطاعت واجب ہو اس کی محبت اللہ واجب کرتا ہے. غیر معصوم کی محبت نہ کل واجب تھی نہ آج واجب ہے. توجہ ہے. حیدری. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ ان کی محبت اللہ نے قرآن میں واجب قرار دی ہے. اور کہا کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے بندے آئے تھے تو تک پڑھ دے رہے ہیں اگو پڑھ دے ہی نہیں. دل کی دنیا میں ایک نیا کعبہ بسانا چاہیے. بسم اللہ. دل کی دنیا میں نیا کعبہ بسانا چاہیے اور اس میں جشن مولود حرم منانا چاہیے. پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت تو ادا. سنتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے. حیدری. توجہ ہے دوستو.
یہ ان کی محبت قرآن میں اللہ نے واجب قرار دی اور کہا کیا؟ الا المودۃ فی القربى. اور قربا کون ہے؟ قربا کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، ایک مستور ہے جس کی محبت اللہ نے قرآن میں واجب قرار دی ہے. کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ. حیدری توجہ ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور اگر تم نے اہل بیت رسول کی مودت کو حاصل کر لیا تو میں تمہاری نیکیوں کو 4 چاند لگا دوں گا. اگلا جملہ سنیے گا، ان اللہ غفور شکور. بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور شکر گزار ہے اس کا جس نے قربہ مصطفیٰ سے مودت کی ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. توجہ نہیں آپ لوگوں نے کی. شکر گزار ہے اللہ. کیا ہے اللہ؟ شکر گزار. کس کا؟ جس نے قربا سے مودت کی. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ سیدہ کی نسبت سے ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے. کیا بات ہے؟ وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ فقط دہلیز عصمت زہرا کو تسلیم کر کے بتایا ہے کہ سیدہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہیں. یہی معرفت کا بہت بڑا زینہ ہے. فرمایا کہ اگر میں محمد مصطفیٰ کو نہ بناتا لولاک لما خلقت الافلاق، کچھ نہ بناتا. اور اگر علی کو نہ بناتا تو مصطفیٰ کو نہ بناتا. اور اگر زہرا کو نہ بناتا تو دونوں کو نہ بناتا. توجہ ہے دوستو؟ سبحان اللہ. کیا کہنے. بھئی یہ عزت والا گھر ہے، اس گھر کی عزت کرنی سیکھو. اس گھر کو اپنے گھر جیسا نہ سمجھو. جب بھی ذہن میں خباثت آ گئی کہ یہ گھر ہمارے جیسا ہے، پھر تمہارا گھر برباد ہو جائے گا. جزاک اللہ. اور سینے خدا کو دیکھ لو، سینے خدا میں جو بھی ہے تدبیر فاطمہ کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ رکھیے گا، معرفت کے لیے ضروری ہے پہلے دہلیز مصطفیٰ پر آنا. رب کو پہچاننا ہے تو پہلے محمد عربی کو پہچاننا پڑے گا، پھر رب پہچانا جائے گا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی ایسا ہے جسے میں بھی سجدہ کرتا ہوں. توجہ ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے جسے میں بھی سجدہ کرتا. توجہ رکھے گا، لفظ محمد کے معنی کیا ہے؟ میم ہے، پھر 2 میم، پھر دال، کیا بنا؟ محمد. اور معنی کیا بنے؟ جس کی حمد خود اللہ کرے. جس کی حمد خود اللہ کرے اسے محمد کہتے ہیں. یہ میں نے گفتگو ایسے نہیں کر رہا میں بے مقصد. سفر کا مہینہ ہے اور یہ سفر کا مہینہ 3 ہستیوں سے منسوب ہے. سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، حسن مجتبیٰ سے، اور مالک سبز قبا حضرت رسول اللہ سے. توجہ ہے نا؟ یہ لوگ آپ الزام، یہ شیعہ رسول کی تعریف بیان نہیں کرتے، ہر وقت علی علی کرتے ہیں. ارے جاہلو، علی علی کرنا ہی تو نبی نبی کرنے کی پہچان ہوتی ہے. نبی نبی کیا تو اللہ کو پہچان لیا، علی علی کیا تو نبی کو پہچان لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ میرے پاک آقا کا لقب ہے حبیب اللہ. کیا لقب ہے؟ حبیب اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا دوست. خلیل اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا. عجب بات ہے، ابراہیم خلیل ہے وہ بھی دوست، میرا نبی ابراہیم کا سردار ہے وہ بھی دوست. یہ ہو نہیں سکتا. اگر معنی 2 ہیں، لفظ 2 ہیں تو معنی بھی 2 ہوں گے. بلکہ عربی لغت میں تو معنی لفظ کے کئی ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ تو پھر حبیب کا معنی کیا ہے اور خلیل کا معنی کیا ہے؟ خلیل کا معنی ہے جو کسی کی محبت کا طلبگار ہو. میں بات سمجھا نہیں سکا.
جو کسی کی محبت کا طلبگار ہو اسے کہتے ہیں خلیل. جو کسی کی محبت کا طلبگار اسے کہتے ہیں خلیل. اور جس کی محبت کا کوئی طلبگار ہو اسے کہتے ہیں حبیب. جس کی محبت کا کوئی طلبگار اسے کہتے ہیں حبیب. خلیل اللہ کے معنی کیا بنی؟ اللہ کی محبت کا طلبگار. اور حبیب اللہ جس کی محبت کا اللہ طلبگار ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری یا علی جس کی محبت کا خود خدا طلبگار ہو اسے کہتے ہیں حبیب اللہ. یعنی محمد مصطفیٰ کی محبت کا طلبگار اللہ ہے. اور جس کی محبت کا طلبگار خود محمد مصطفیٰ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. یا علی توجہ ہے, اسے ابو طالب کہتے ہیں. خدا محمد کی محبت کا طلبگار محمد, حضرت ابو طالب کی محبت کا طلبگار. تو جس کی محبت کا خدا طلبگار ہو اگر وہ ابو طالب سے محبت کرتا ہے تو سمجھو خدا بھی ابو طالب سے محبت کرتا ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام نعرہ حیدری یا علی خدا بھی ابو طالب سے محبت کرتا ہے. اور سورہ محمد میں ایک آیت آئی, لوگوں نے بڑا اس پہ اعتراض کیا, اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اے حبیب اس سے محبت نہ کر, اسے ہدایت تو نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے. وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. وَاللَّهُ يَهْدِي بِالْمُهْتَدِينَ اور اللہ جانتا ہے کہ ہدایت والے کون کون لوگ ہیں. توجہ ہے اس آیت کا ترجمے میں بھائی مثال پتہ کیا لکھا گیا؟ چونکہ رسول ابو طالب سے محبت کرتے تھے کہتے رہے کلمہ پڑھ, کلمہ نہ پڑھا ہدایت نہ دے سکے. وارث قرآن سے پوچھا گیا مولا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ اے حبیب جس سے تو محبت کرتا ہے اسے ہدایت تو نہیں دے سکتا. معصومت ٹھیک اللہ نے کہا ہے کیا کہ جسے تو محبت کرتا ہے اسے تو ہدایت نہ دے. کیوں کہ میں اللہ اسے ہدایت دے کر بھیجتا ہوں. میں اللہ اسے ہدایت دے کر بھیجتا ہوں, وہ محتاج ہدایت نہیں ہوتا. کلمہ وہ پڑھتا ہے جنہا کدی کافر. ابو طالب کلمہ پڑھنے تو آئے ہی نہیں تھے, ابو طالب تو کلمہ پڑھانے آئے تھے. توجہ ہے. اور یہ جو سلسلہ ولایت ہے حضرت امیر المومنین کا یہ کہاں سے چلا ہے؟ اس سلسلہ ولایت کی پہلی کڑی حضرت عبد المطلب ہے. کون ہے حضرت عبد المطلب؟ توجہ کیجئے گا, سنی شیعہ کتابوں نے رسول کا ایک شعر نقل کیا ہے. حالانکہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ نبی شعر نہیں کہتے, لیکن یہ لفظ نبی کے موجود ہیں. کیا ایک نبی بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کے پاس آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا انا النبی لا کذب, میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ انا ابن عبد المطلب, دلیل یہ ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر توجہ نہیں کی, دلیل یہ ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. شجرہ پاک طیب شجرہ, اس شجرے کا بچہ بچہ نور کا ہے. توجہ ہے, بڑے تو مالکان نور ہے نا, اس گھر کا بچہ بچہ نور کا ہے. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ طیب شجرے والے افراد ہیں. کون ہیں؟ شجرہ طیبہ کی یہ جڑیں ہیں, یہ جڑیں ہیں شجرہ طیبہ کی. ان کے وجہ سے لوگوں کے شجرے پاک ہوتے ہیں. توجہ ہے دوستو, میں آسان کی دیتا ہوں بات کو, سمجھانا چاہوں گا کہ معرفت کے لیے اس گھر کو ماننا ضروری ہے, خدا کی معرفت کے لیے. اور جو اس گھر کو نہیں مانتا وہ کسی کو نہیں مانتا. ساری زندگی نمازیں پڑھ, روزے رکھ, حجے کر, زکاتیں دے, سب کچھ کر لے, اگر تیرے دل میں اس گھر کی محبت نہیں تو تجھے کسی کی محبت حاصل نہیں ہے.
جو ہے دوستو، یہ ولایت اس گھر کا زینہ ہے، اسی گھر سے ولایت چلی ہے۔ میں ایک سنی عالم دین کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس زمین پہ 2 قسم کے ہادی بھیجے اور رستے بھی 2 بنائے، ہادی بھی 2، رستے بھی 2۔ فرماتے کہ ایک ہادی نبی ہے، دوسرا ہادی ولی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ نبی رستہ بتاتا ہے، ولی منزل تک پہنچاتا ہے۔ حیداری، وہ لکھتے ہیں کہ نبی رستہ بتاتا ہے، ولی منزل تک پہنچاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، رستے 2 ہیں، عہدے بھی 2 ہیں، نبوت اور ولایت۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کا کام ہے رستہ بتانا اور ولی کا کام ہے منزل تک پہنچانا۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ یہ دونوں رستے ابو طالب کی حویلی سے نکلتے ہیں۔ توجہ نہیں کر رہے، حیداری، یہ دونوں رستے حضرت ابو طالب کی حویلی سے نکلتے ہیں۔ نبوت بھی ابو طالب کی حویلی میں، ولایت بھی ابو طالب کی حویلی میں، نبی بھی ابو طالب پالے، ولی بھی ابو طالب پالے، یعنی پورا کلمہ ابو طالب پالے۔ اور خود کلمہ نہیں پڑھا، یہ کلمہ پالنے آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کس نے بتایا؟ رسول نے۔ محمد رسول اللہ کس نے بتایا؟ ابو طالب نے۔ توجہ نہیں کر رہے، میں ایک جملہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے میری طرف۔ ابن رغیب ایک شخص تھا، اس نے 99 سال اللہ کی عبادت کی۔ کتابیں اٹھا کے پڑھ لیجئے گا، اصول کافی سے لے کے 36 کتابیں اہل سنت کی، جن میں سے واقعہ میں نے خود پڑھا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ 99 سال عبادت کی اللہ کی۔ فرشتوں نے پوچھا میرے مالک یہ بڑا عبادت گزار ہے تیرا، اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی عبادت مجھے پسند آئی ہے، اس نے معرفت کے ساتھ عبادت کی ہے، اس نے صلوات پڑھ لے بلند آواز سے۔ جی علیہ السلام۔ مہمان آ گئے ہمارے، بس 2 جملے اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی عبادت مجھے آ گئی پسند، فرشتوں اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ توجہ میرے پاس رکھنی، یہ جو چاہے گا میں اسے دوں گا۔ فرشتے گئے، انہوں نے پوچھا اے بندے خدا کیا چاہتا ہے؟ ہمارے مالک کو تیری عبادت پسند آئی ہے، تو مانگ جو چاہتا ہے تجھے دے گا۔ توجہ میرے پاس رکھیے جائے۔ تو حضرت ابن رغیب نے کیا کہا؟ نہ دولت نہ ثروت نہ جائیداد، کچھ نہ مانگا۔ کیا مانگا؟ رب ارنی ولیہ کا، مجھے اپنے ولی کی زیارت کروا، مجھے اپنے ولی کی زیارت کروا۔ تو کیا ہوا؟ فبعث اللہ علیہ ابا طالب، اللہ نے ابو طالب کو مبعوث کیا۔ بے توجہ نہیں کی تھی تسلو کا، اللہ نے حضرت ابو طالب کو مبعوث کیا اور کہا کیا؟ اے ابو طالب فلاں بندہ تیری زیارت کا منتظر ہے۔ ابو طالب پہنچے، ابن رغیب نے اٹھ کے سلام کیا، پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کیا؟ اے اللہ کے ولی، آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو کائنات کا ولی ہوگا۔ جب وہ آئے تو مجھ مسلم کا سلام کہنا۔ ابو طالب آ گئے، 13 رجب آ گئی، بنت اسد کو خدا نے بلایا اپنے گھر میں، آ گئی، طواف کعبہ کیا اور دعا مانگی، رب انی مؤمنۃ بک، یا اللہ میں تیری مومنہ، تیری کتابوں کی عالمہ، تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں تیری مومنہ، زوجہ ہوں ابو طالب کی۔ توجہ نہیں کر رہے، ھذا المولود الذی فی احشائی، تجھے اس آ گئے ہوئے بچے کا واسطہ۔ تجھے توجہ نہیں کی تھی، آنے والے بچے کا واسطہ نہیں، آ گئے ہوئے بچے کا واسطہ۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ جناب حضرت بنت اسد، اور کہہ کب رہی ہیں؟ ابھی بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئی،
اور کہہ رہی ہے حاضل مولود، تجھے اس آ گئے ہوئے. اگر میں آکھاں حاضا رمالن، کہ رومال نہ ہوئے تو تسی کی آکھو گے؟ کہ جھوٹ مارن رہے ہو. ٹھیک ہے. اور میں کہوں بنت اسد علی کی ماں کہے حاضل مولود، تجھے اس بچے کا واسطہ. توجہ کیجئے گا دوستو. آ گئی بنت اسد بیت اللہ میں. 3 دن گزرے، حضرت ابو طالب آئے، رسول اللہ آئے. رسول نے ابو طالب کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے وصی کو. السلام علیکہ یا ولی اللہ. فرمایا وعلیکم السلام یا رسول اللہ. ولی اور رسول نے ایک دوسرے سے سلام دعا کی. ابو طالب کو دیا. بس مختصر کر رہا ہوں. ابو طالب اٹھا کے وادی بطحا میں گئے. بطحا کی زمین پہ اب ابو طالب نے اپنے بیٹے کو لٹایا. اب ابو طالب اللہ سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ یا ربا ذل غسق الدجی، اے سیاہ رات کے رب، اے سیاہ رات کے رب، والقمر المبتلج المضی، اس چاند کے رب جو اندھیروں میں روشنی کر دیتا ہے. بین لنا من حکمک المقضی، اس کی ماں تیری مرضی سے آئی تھی، میں نے نہیں بھیجا تھا، آئی تھی تیری مرضی سے. ماذا ترا فی اسم ذی الصبی، اے میرے مالک بتا تو نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کہہ کون رہا ہے؟ حضرت ابو طالب. کس سے؟ اللہ سے. جو ڈائریکٹ کلام کرے وہ مسلمان نہیں، اور جو وحی سے بولے. توجہ نہیں کر رہے. یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک المقضی ماذا ترا فی اسم ذی الصبی، تو بتا تو نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فانزل اللوح من السماء، آسمان سے لوح اتری. ابو طالب نے اٹھائی. لکھا کیا تھا؟ خصصت ما بالولد الزکی. اے ابو طالب اور اے بنت اسد، مبارک ہو، میں نے تم دونوں کو اس بچے سے، بیٹے سے نسبت عطا کی ہے جو ولی ہے، زکی ہے، طاہر ہے، اطہر ہے. حیداری جو زکی ہے، طاہر ہے، اطہر ہے. اسمہ فی شامخ علی. اور ابو طالب میں نے تیرے بیٹے کا نام ہر بلندی پہ علی رکھ دیا ہے. ہر بلندی پہ علی رکھا کیوں؟ علی اشتق من العلی، اس لیے کہ میرا نام بھی علی ہے، میرا نام بھی. اور اب اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہے تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی، وہ علی کا چہرہ دیکھ لے. حیدری اتنی عزت کا مالک یہ گھر، لیکن جب لٹا ہے آج بھی زندان میں کہہ رہی ہے سجاد انہیں کہے ہمیں صرف سایہ نصیب ہو، بس سایہ دے دو بس، اور کچھ نہ کریں. 12ویں آقا نے زیارت راہیہ میں ایک سلام کہا ہے، میرا سلام ہو ان دادیوں پر زندان کی دھوپ نے جن کے چہروں کی رنگت بدل دی تھی. اجرکم اللہ. فضائل تم نے جیسے سن لیے. ایک جملہ مصیبت کا اور میں قبلہ کو وقت دینا چاہتا ہوں. سلام ہو ان دادیوں پر جو مدینے پہنچی تو پہچانی نہیں گئی. ہوا کیا؟ زندان ملا بغیر چھت کے. سارا دن دھوپ زندان میں پڑا کرتی تھی. بیویاں کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس دیوار کے ساتھ. سارا دن بچے رویا کرتے تھے. مائیں چپ کرواتی تھی، دلاسے دے کر کہتی تھی چپ کرو تمہارا چچا عباس آ رہا ہے. ایک جملہ اور اجازت چاہوں گا. شام کا رہنے والا سعید ایک دن زندان کے قریب سے گزرا. دروازے پہ قیدی دیکھا جس کی آنکھوں سے خون تھا.
چہرے پہ خون کی لکیریں تھی. جلدی سے سواری سے نیچے اترا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے قیدی سلام ہو میرا, تیرا چہرہ بتاتا ہے تو کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. سجاد رو کر کہتے ہاں خاندان بڑا ہے بس امت نے حیا نہیں کی. کہا قیدی کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا مد المدینہ تا محمدن, محمد کے مدینے کا رہنے والا ہوں. سعید کہتے ہیں تو میرے پیروں کے شہر کا ہے. سجاد کہتے ہیں نہ رو نہ رلا, اپنا مقصد بیان کر. وہ کہتا ہے میری بیوی کی منت ہے, ہر جمعرات قیدی کو کھانا کھلاتی ہے, اگر اجازت ہو تو کھانا لے آئے. سجاد کہتے ہیں رک جا, جب لٹ کے چلے تھے نا ہم, سالار میں نہیں تھا, سالار میری پھپھی تھی. سجاد اندر آئے, منظر آپ نے دیکھنا ہے, بیان میں نے کرنا ہے. کربلا کے بعد جتنی دیر زندان میں علی کی بیٹی رہی ہے, ایسے بیٹھی, ایسے نہیں کیا, ایسے بیٹھی. سجاد آیا کہا پھپھی, پھپھی اماں. مدت کے بعد علی کی بیٹی نے سر اٹھایا, سجاد کا چہرہ دیکھا, کہ جی یہ میرا سجاد, بتا کیا بات ہے بیٹا؟ کہتا اماں کو شام کا رہنے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر جمعرات میری بیوی قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہے, اگر اجازت ہو تو لے آئے. سیدہ کہتی سجاد کوئی ایسا بھی ہے جو ہمیں کھانا پوچھ رہا ہے؟ ہمیں تو کسی نے پانی نہیں دیا. اچھا اسے کہے کھانا لیا, لیکن اسے بتا دینا ہم صدقہ نہیں کھاتے. سجاد دروازے پہ آئے, کہا کھانا لیا لیکن ہم صدقہ نہیں کھاتے. وہ جلدی سے اپنے گھر گیا, اپنی کنیز سے کہتا ہے کھانا تیار کر, میں زندان میں بڑے عجیب قیدی دیکھ کے آیا ہوں, انہیں کھانا کھلائے گی, اللہ تیری منت مرادیں پوری کرے گا. عزادارو شام ڈھلی, اس نے کنیز کو ساتھ لیا, زندان میں آئی, داخل ہوئی. سجاد نے رستہ دیا, زمین پہ کھانا رکھ کے نا علی کی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کہتے بی بی لگتا ہے تجھے کسی نے بڑا مارا ہے. اجرکم اللہ. بی بی لگتا ہے تجھے کسی نے بڑا مارا ہے. رو کے علی کی بیٹی کہتی ہے نہ پوچھ, جن بازاروں سے گزر کے میں آئی ہوں, دعا مانگ کوئی مستور ان بازاروں سے گزر کے نہ آئے. اب سعید کی بیوی کہتی قیدن یہ کھانا کھا. آقا زادی کہتی کیوں لائی ہے؟ کہا میری منت تھی. کیا بچپن میں بیمار ہو گئی تھی, علاقے کے طبیبوں نے میرے باپ سے کہا تھا تیری بیٹی کا علاج ممکن نہیں, اگر شفا چاہتا ہے نا اسے مدینے لے جا. اس وقت میرا بابا مجھے اپنے شانوں پہ بٹھا کے مدینے لے گیا. مدینہ آباد تھا, تخت پہ رسول بیٹھے تھے, قریب ایک 3 سال کا حسین بیٹھا ہوا تھا. میرے باپ نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے میری بچی کو شفا ہو جائے. اس وقت رسول نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا حسین بیٹا اس بچی کے لیے دعا کر, اسے شفا ہو جائے گی, کبھی تیرے کام آئے گی, کبھی تیرے کام آئے گی. اس وقت حسین نے دعا کی تھی, مجھے شفا مل گئی تھی. میں نے دل میں منت مانی جب کبھی اپنے گھر والی ہو گئی نا, ہر جمعرات قیدیوں کو کھانا کھلاؤں گی. قیدن ایک میری منت ہے, کیا دعا مانگ کھانا کھا, اللہ میرے حسین کو سلامت رکھے. قیدن یہ کھانا کھا اور دعا مانگ اللہ میرے حسین کو سلامت رکھے. یہ کہنا تھا. علی کی بیٹی نے سر پہ ماتم کیا اور رو کے کہا پہچان میں اجڑی اسی حسین کی بہن ہوں.